ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا۔ جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں۔ علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ جدائے علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے۔ مولا علی کو رب کہنا علمی طور پہ غلط نہیں ہے۔ جی سنا آپ نے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بڑی شان مانتے ہیں، ہم ان کو کل ایمان مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا مولا تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہیں، اور ہم مانتے ہیں الحمدللہ، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور اگر ان سے محبت نہیں نا تو 70 انبیاء کے برابر بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ ثواب لے کر چلا جائے گا نا، اگر وہ بغض علی میں ہے تو اس کے 70 انبیاء کے جو اعمال غارت کر دیے جائیں گے اگر اس کے دل میں بغض علی ہے۔ ہم مانتے ہیں الحمدللہ، ہمیں یہ نہ سبق پڑھاؤ کہ ہم حضرت علی پاک کی شان کے، ہم سے زیادہ جو اہل سنت سے زیادہ کسی کو نہیں پتا حضرت علی کی شان کا۔ الحمدللہ ہم جتنی حضرت علی کی شان ہم مانتے ہیں نا، اور نعرہ حیدری بھی ہم ہر محفل میلاد میں نعرہ حیدری کو ایک حصہ بنا لیا ہم نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے ہو، اتنے آگے چلے گئے ہو کہ جس کے بارے میں ممانت آئی ہے کہ ایک حدیث بھی سنی ہے نا آپ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 طبقے دوزخ میں جائیں گے، ایک جو تجھے اتنی محبت میں اتنا مان جائے گا اور اتنی باتیں تمہیں منسوخ کرے گا جو تم میں نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو تم سے بغض رکھے گا، یعنی کہ تمہیں محبت میں جو بہت زیادہ جو آگے چلا جائے گا کہ تمہیں اللہ سے بھی آگے پہنچا دے گا، تمہیں انبیاء سے بھی آگے پہنچا دے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو تیرا بغض اپنے دل میں رکھے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مولا علی کا فرمان بھی ہے۔ ہم الحمدللہ نے سنتے حضرت علی پاک کو بڑی شان مانتے ہیں، لیکن انبیاء سے زیادہ ہم حضرت علی پاک کو نہیں مانتے۔ میرا آج کا یہ جو مضمون ہے نا، یہ مسلمانان اہل سنت کے لیے عموماً اور سنیوں کے لبادے میں چھپے رافضی اور نیم رافضیوں کے لیے خصوصی طور پر پیش کر رہا ہوں، جو سرے عام اپنے سٹیجوں پر ان رافضیوں کو بلاتے ہیں اور ان سے خطاب کرواتے ہیں اور نوٹ ہوروں کے گانے کی طرز پر عقائد اہل سنت کے خلاف کلام پڑھواتے ہیں۔ اسی طرح یہ رافضیوں کے باطل عقائد کو یہ پروموٹ کرتے ہیں۔ جملہ مسلمانان اہل سنت غور فرمائیں، اس وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص اہل بیت رضی اللہ عنہم یا کسی ولی کو کسی بھی نبی علیہ السلام سے افضل جانے وہ کافر ہے، کیونکہ غیر نبی کو نبی علیہ السلام سے افضل ماننا بالجماع کفر ہے۔ اور شیعوں کے مولوی ہر کتاب میں یہی لکھا ہے اور ہر سٹیج پہ بیٹھ کر یہی کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے نا وہ انبیاء سے بھی افضل ہے، اور دلیل میں وہ ملا باقر مجلسی کی وہ جو خورشید حاور کتاب ہے، ملا باقر مجلسی کی وہ روایت دیتے ہیں کہ یہ کوفہ کا ایک خطیب تھا، اس نے حضرت علی پاک سے پوچھا اخبرنی انت افضل ام آدم، تو حضرت علی پاک نے جواب دیا انا افضل من آدم، انا افضل من ابراہیم، انا افضل من موسیٰ، انا افضل من عیسیٰ۔ اور اسی کتاب جو خورشید حاور ہے نا، آگے چل کر اسی کتاب کے اوپر جو ہے نا جناب یہ لکھتا ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام فضائل و کمالات اور صفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے جو سردار ہیں، سارے انبیاء سے رسول اللہ افضل ہیں، لہذا علی بھی ان سے افضل ہیں۔ ان 5 باتوں پر یہ شیعہ کا مکمل عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی بنیاد ہے جو کہ ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ صحیح عقیدہ کے مطابق امتی کسی بھی نبی کا ہو وہ نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی کا مقام اور ہوتا ہے اور نبی کا مقام اور ہوتا ہے۔ حضرت علی صحابہ میں وہ کتنا بڑا مقام رکھتے ہوں لیکن وہ کسی نبی
سے زیادہ مقام نہیں رکھتے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی بھی نبی سے رتبے میں ہرگز وہ بڑے نہیں ہو سکتے، لیکن شیعہ نے صحابی کو نبوت کا مقام دے کر شرک فی الرسالہ کیا ہے۔ آپ ذرا انصاف کیجئے کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ، ایسے یہ ملا باقر مجلسی کہہ رہا ہے کہ حضرت علی تمام فضائل و کمالات اور صفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ آپ انصاف کریں کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ متصف کرنا کیا یہ شرک فی الرسالت نہیں؟ کیا یہ قرآن و سنت کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ شیعہ فرقہ جو ہے نا یہ باطلہ ہے، اور ایسی کتابیں جن کی اشاعت ہو رہی ہے ان کو فل فور ضبط کرنا چاہیے، اور ایسے مجرموں کو، ایسے جہنمیوں کو سزا دینا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور یہ شیعہ جو ملا باقر مجلسی ہے نا، اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑ کے حضرت علی پاک کی طرف منسوب کی ہے، اور امام جعفر صادق نے بھی یہی فرمایا تھا کہ لوگ جو بظاہر ہم اہل بیت کے محب کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے باتیں اور حدیثیں گھڑ لی ہیں اور ہم اہل بیت کی طرف منسوب کر دی ہیں جو کہ جھوٹ ہیں۔ تو ہم اہل بیت کی طرف نسبت کر کے جو بھی تم سے کہا جائے یا تم سنو، اگر وہ قرآن اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو تو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ یہ شیعہ کتاب ہے رجال کشی صفحہ 135 اور 195 پر۔ اور امام جعفر صادق کے اس قول سے یہ ملا باقر مجلسی کی یہ خورشید حافظ کتاب میں جو اس نے یہ حضرت علی پاک کی طرف منسوب کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انا افضل من ابراہیم، انا افضل من موسیٰ، انا افضل من عیسیٰ، آپ کو یقین ہو گیا نا امام جعفر صادق نے حق کہا تھا کہ جو ہم سے محبت، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے پاس حدیثیں اور روایتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں جو کہ جھوٹ ہیں۔ اب یقین ہو گیا نا کہ یہ شیعہ یہ صرف فرقہ باطلہ ہے۔ آپ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے زیادہ مقام دیتے ہو نا، آؤ میں تمہارے گھر کی کتاب سے وہ حوالہ دیتا ہوں، تمہیں لگ سمجھ جائے گی۔ نہج البلاغہ جو کتاب ہے اس میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں علی اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ آپ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے زیادہ مقام دیتے ہو نا، آؤ میں تمہیں بتاؤں حضرت علی کا قول۔ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دیتے ہیں، مجھے ابو بکر و عمر پر کوئی فضیلت نہ دے ورنہ اس سے وہ سزا دوں گا جو ایک مفتری یعنی جھوٹو بہتان والے کی سزا ہے، یعنی کہ میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ روایت آئی ہے جی فضائل صحابہ روایت نمبر 387۔ حضرت علی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ مجھے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر سے افضل جانے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اور بدبختو حضرت علی پاک تو کہہ رہے ہیں جو مجھے ان خلفائے راشدین سے، ان خلفائے ثلاثہ سے افضل مانے گا، اور تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے جو افضل مان رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں حضرت علی پاک کو شریک بنا رہے ہو۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عقیدہ ہمارا اہل سنت کا نا وہ کیا ہے اس بارے میں۔ علامہ تفتازانی شرح عقائد النصفیہ میں کہتے ہیں کہ ولی صحابی ہو یا غیر صحابی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ کافر ہے۔ اسی طرح حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل و ملائکہ سے افضل ہیں، ولی کتنے ہی بڑے رتبے کا مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ یہ جی بہار شریعت ایک حصہ ایک صفحہ 47 پہ۔ اساتذہ العلماء شیخ التفسیر والحدیث علامہ غلام احمد اشرفی اقاری فرماتے ہیں غیر نبی کو نبی علیہ السلام سے افضل ماننا کفر و ضلالت الحاد و گمراہی ہے۔ جو یہ کہے کہ غیر نبی علیہ السلام سے افضل ہے ان کا یہ اعتقاد کفر ہے۔ فیض ملت شیخ الحدیث والتفسیر اساتذہ العلماء علامہ محمد فیض احمد اویسی محدث بہاولپوری لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ہوا ولی غوث قطب اور ابدال ہو ہاں محفوظ ضرور ہیں، اور جو کو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ کافر ہے۔ یعنی کہ آپ قرآن کی روح سے، احادیث مبارکہ کی روح سے، حضرت علی پاک کے اقوال سے، جو محدثین کی روح سے، ائمہ جمہور کی روح سے آپ بالکل کافر ہو چکے ہو اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر اگر آپ گامزن ہو کہ حضرت علی پاک انبیاء سے افضل ہیں۔